بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں فریدہ الوی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج آپ حیران ہوں گے کہ میں نے شاید یہ کچن کا کام آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا، کوکنگ کو تو کوکنگ رہی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا مقصد نہیں تھا۔ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور دل کر رہا تھا، تو وہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کام کرتے کرتے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو جی ہاں، آج میں بنا رہی ہوں ایک دیگ جتنے چاول، یعنی سمجھ لیں پلاؤ بننے لگا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، چکن پڑا ہے، ٹماٹر پڑے ہیں، اور پیاز ابھی کاٹا جا رہا ہے، لہسن بنایا ہے، ادرک ہے، اور ساری چیزیں ہیں۔ اصل میں کہانی کچھ یوں ہے، اس کے پیچھے بیک کچھ یوں ہے کہ میرے والد صاحب صوفی برکت صاحب سرکار کے مرید تھے، تو وہاں کی جو ہمارے لاہور کی مقامی ان کا جو مرکز ہے، وہاں سے کچھ جو صاحب ہیں نا، وہ ذکر کے لیے آتے ہوتے ہیں۔ ہر علاقے میں انہوں نے ایک دن مخصوص کیا ہے، تو میرے والد صاحب نے بھی اپنی خواہش ان کو جب ظاہر کی، آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 20-22 سال پہلے، تو انہوں نے ہمیں مہینے کا پہلا بدھ الاٹ کیا میرے والد صاحب کو۔ تو وہ انہوں نے ہر بدھ کو، ان کا اب یہ تب سے لے کر اب تک یہ ہے کہ وہ ہر بدھ کو یہاں وہ ان کی ٹیم آتی ہے مسجد میں، وہ مسجد میں سب کو مغرب کے بعد ذکر کرواتے ہیں۔ ذکر کروانے کے بعد وہ ہمارے، کیونکہ ویسے تو عام طور پر وہ کہیں بھی جائیں تو وہ اس طرح سے لنگر وغیرہ یا کچھ نہیں لیتے، وہ صرف ذکر کر کے تو واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے والد صاحب کی کیونکہ خواہش ہوتی تھی، تو شروع سے انہوں نے ایک ریت بنائی کہ ان کو گھر لے کے آتے تھے، گھر تقریباً 15 سے 20 منٹ وہ ذکر کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کو، اور جتنے بھی لوگ آتے تھے مسجد سے، جتنے بھی آ جائیں، اس کی کوئی بندش نہیں ہوتی تھی، جتنے بھی آ جائیں وہ لوگ آ کے ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا، اور پھر وہ ذکر کی محفل مکمل ہوتی تھی۔ تو تقریباً یہ میرے والد صاحب نے 15-16 سال، کم و بیش 15-16 سال یہ جو کام کیا ہے۔ تو آپ یقین کریں گے، میں آپ کے ساتھ شیئر یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب انسان اللہ رب العزت کی خالص رضا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اپنے پیار کے لیے اس انسان کو چن لیتے ہیں۔ تو یہ ابو جان نے جو 15-16 سال کیا، تو 2015 میں میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی، تو وہ مئی کا پہلا بدھ تھا، یعنی کہ مئی کے مہینے کا پہلا ہی بدھ تھا، اور انہوں نے ایک دن پہلے سب دوست احباب کو، جیسے وہ ہر دفعہ انوائٹ کیا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے، انہوں نے ایک روز پہلے سب کو دعوت دی کہ کل ضرور آنا محفل میں، کل ضرور، اور اسی طرح وہ ہر دفعہ انوائٹ کیا کرتے تھے سب کو۔ لیکن اس دن ہمیں بھی اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ کل کی جو محفل ہے وہ ان کا اس وقت جو ہے لحد میں اتارا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو دن انہوں نے 15-16 سال جس کو اس ذکر کے ساتھ جوڑ رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے چن لیا، اور اگلے دن وہ اچانک سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہی ٹائم جو گھر میں محفل کا ہوتا تھا، اسی وقت ان کی تدفین کا ٹائم تھا، اور جتنے لوگ یہاں ذکر کیا کرتے تھے، تو یقین کریں کہ ہر دیکھنے والی آنکھ جو ہے، جس نے دیکھا ان کے جنازے کو، تو وہ حیران تھے کہ انسان اس طرح سے کتنے اکٹھے ہو گئے، کچھ سمجھ سے باہر تھا کہ آج تک لوگ کبھی بھی ذکر کریں تو یہ ضرور کرتے ہیں کہ میرے والدین اور والدہ، کیونکہ 2007 میں فوت ہو گئی تھیں، 2015 میں والد صاحب فوت ہوئے ہیں، تو اللہ نے ان کے اس دن کا ان کو ریوارڈ دنیا پہ بھی دکھا دیا، اور آخری جو ظاہر ہے دنیا میں دکھاتا ہے، وہ رب کریم آخرت میں کتنا عطا فرمائیں گے یہ ہم جان نہیں سکتے، یہ ہمارا گمان ہی کر سکتے ہیں، ہم اس کو جان نہیں سکتے۔ اور الحمدللہ اس میں جو سب سے اچھی بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ امی جان کی زندگی میں ہی جب وہ تھوڑا سا اب لنگر زیادہ نہیں بنا سکتی تھیں، تو ہم لنگر جو ہے نا، شروع سے ہماری عادت تھی، جتنے بھی ہے 100 بندے کا بنے، 50 کا بنے، 70 کا بنے، ہم گھر میں بنایا کرتے تھے اس کے لیے، اور وہ محبت سے۔ حالانکہ عام طور پہ جتنے بھی ہمارے مساجد میں ہم لوگ کرواتے ہیں، بھائی وغیرہ کرواتے ہیں، وہ لوگ دیگیں بنواتے ہیں، لیکن ابو کو یہ شوق تھا، یہ ہم گھر میں بنایا کرتے تھے مختلف ڈشز۔ تو تب سے لے کر امی کی زندگی میں ہی میں نے شروع کیا تھا یہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مجھے چنا، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اور آج 2022، سمجھ لیں کہ کم و بیش 2006 کی یہ بات ہے، 2005-6 کے اینڈ میں نے بنانا 5 کے اینڈ میں شروع کیا تھا، اور آج 2022 ہے، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اور میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ آج آپ کے ساتھ یہی بات شیئر کریں گے، آپ کے ساتھ ساتھ اس کو میں اب بناؤں گی۔ اب یہ ہو گیا تقریباً، ہماری چیزیں ساری کٹ چکی ہیں، یہ دیکھیں پیاز بھی میرا ہو گیا۔ اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم آگے باہر پتیلے میں بنانا، اور ساتھ ساتھ پھر آپ سے بات چیت ہوگی۔ جی ویورز، یہ دیکھیں، یہ میں نے اسپیشل برنر بنوایا ہے اس لنگر کے بنانے کے لیے، کیونکہ عام چولہوں پر جب میں بناتی تھی تو اتنے زیادہ بڑی چیز کو ہیٹ نہیں پہنچتی تھی، اور چاول جو ہے نیچے والے زیادہ گل جاتے تھے، اوپر والے جو ہیں وہ جو کچے رہتے تھے، اس وجہ سے یہ اسپیشل برنر بنوایا ہے۔ اب یہاں پہ ہم پیاز
ڈال رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آج لنگر تیار ہوگا. اور یہ الحمدللہ ہر مہینے کے پہلے بت تیار ہوتا ہے, ڈیفرینٹ ہوتا ہے. اب میں نے پیاز وغیرہ اوپر رکھا ہے, اس کو ہم براؤن کریں گے. اور لاسٹ یہ ہر دفعہ جو ہے لنگر جو ہے ڈیفرینٹ ہوتا ہے, کبھی رائس ہو گئے, کبھی دلیم ہو گیا, کبھی چنے اور ہو گئے, کبھی کبھی جو ہے وہ ٹائم تھوڑا نکال کے تو کوفتے انڈے بھی بنا دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک پیکٹ میں نے ڈالا ہے اور دوسرا میرے پاس کھلا پڑا بننے ہیں, تو پھر تھوڑا اس میں زیادہ یوز ہوگا. اور چولہا اب الحمدللہ اب جب سے یہ برنر بنوایا ہے مجھے چاول کا جو ہے نا مسئلہ نہیں رہتا. اور میں یہاں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں یہ آپ کو دکھاؤں گی کہ میرے والد صاحب کی اس کے ساتھ ساتھ اچیومنٹس کیا تھیں. تو انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن پاک خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا, اور اس کی بھی میں آپ کو زیارت بعد میں کرواؤں گی. اس ویڈیو میں نہیں کروا سکتی کیونکہ وہ آج کل بڑے بھائی جان کے پاس ہے. اب میں آپ کو یہاں پہ وہ کتاب دکھاؤں گی جس میں انہوں نے اسماء النبی لکھے ہیں اور کس طرح سے لکھے ہیں, یہ آپ ذرا دیکھیے گا. بھی ہیں یہ انہوں نے پیج جو ہے یہ اوپر والا جو ہے اس کو یہاں دیکھیں, انہوں نے اپنے مرشد کا نام لکھا ہے, ابو انیس حضرت شیخ صوفی محمد برکت علی لدھانی صاحب. تو کہ انہوں نے اپنا پیار کیسے نبھایا, ان کو اتنا پیار تھا تو انہوں نے یہ دیکھیں یہاں پر یہ درود پاک ہے. یہ جب میرے والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو چھوٹے بھائی نے ان کے احصال ثواب کے لیے اسٹیکر بنوائے تھے, یہ دیکھیں لکھا ہوا برائے احصال ثواب. بابا جی کا ایک ہی سلوگن تھا, عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی و حبہ ملتی و طاعت منزلی, یعنی یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میرا مذہب, محبت میری ملت اور اتباع میری منزل ہے. یہ دیکھیں یہ اس حوالے سے یہ انہوں نے بابا جی کی نسبت سے یہ سارے پیجز اسی طرح سے یہ کیے ہیں. اس کے بعد یہ تشکر اور امتنان ہے اور یہ سارا, اور یہاں پر انہوں نے اس کا مقدمہ ہے اور یہاں پر پیش لفظ ہے, اور یہاں ابو جی نے اپنا نام لکھا ہے احکر محمد انور علوی. اور یہ جب ابو جان نے قرآن پاک لکھا تو وہ اتنی مصروفیت کا دور گزرا, تو اس کے بعد وہ جب تھوڑے دن کے بعد کہنے لگے کہ اب مجھے قرآن پاک لکھنے کی اتنی وہ عادت ہو گئی ہے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ میں کیا لکھوں. تو میرے پاس ایک سینری تھی جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء النبی تھے, اور وہ میں بھی فیصل آباد سے بابا جی کے ادھر دربار کے پاس سے لے کر آئی تھی. تو میں نے ان کو وہ لا کر دی. میں نے کہا یہ دیکھیں اس میں جو اتنے اسماء النبی ہیں اور معنی کے ساتھ ہیں تو آپ ان پر کچھ سوچیں. اب یہاں پر ان کی دیکھیں یہ خود کی رائٹنگ ہے, یہاں پر آپ دیکھیں ہر پیج کے اوپر یہ لکھا نظر آئے گا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, پھر دعائے مسنونہ کوئی بھی دعا ہے, پھر درود پاک, ہر پیج پہ آپ کو نیا درود ملے گا. پھر کسی نہ کسی نعت کے آپ کو شعر نظر آئے گا. پھر یہاں بابا جی سرکار کا کوئی نہ کوئی واقعہ جو ان کے ساتھ رہ کر انہوں نے کیا, اور اس پہ میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گی کہ ابو جان کے ان کے ساتھ کیا کیا واقعات تھے, اور بزرگوں کے جو زندگی میں بھی ان کا فیض ہوتا ہے اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کی محبتیں آپ کو ملتی رہتی ہیں. یہ دیکھیں آپ نے ایک اسماء نبی ہے اس کے ساتھ اس کا معنی لکھا ہے, پھر سیدنا لکھ کے یا محمد یعنی اس کو درود پاک کی شکل دے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا آپ کے نالج کے لیے بتاتی چلوں کہ کسی بھی سرکار کے نام مبارک کے ساتھ اگر سیدنا لگا کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھا جائے تو یہ درود پاک ہے, یہ آپ یہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اور آگے دیکھیں اسالو کا شفاعت کا, یعنی کہ میری بھی شفاعت فرمائے. اور یہاں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین. یہ دیکھیں اور ہر پیج پہ انہوں نے لکھا ہے بفیضان فیض تائیدار دار الاحسان, اور پھر وہ ان کا سلوگن مذہبی و حبہ ملتی و طاعت منزلی. اور یہ دیکھیں اگلا پیج, ہر پیج کا کلر ڈیفرنٹ, یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پیجز کے اب یہ یہاں پر 12واں شروع ہو چکا ہے, یہ 13واں 14واں اسی طرح سے, یعنی دیکھیں ہر پیج پہ انہوں نے اپنی شفاعت کے لیے دعا کی ہے. یہ اسی دروائے مخصوصہ ہے, درود و سلام ہے, پھر بابا جی کا واقعہ ہے. آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اگلا پیج دیکھیں, یہ اس کا رنگ دیکھیں کتنا پیارا ہے, اور یہاں پہ بھی اسی طرح سے دعا ہے, اور یہاں سے 22 سے شروع ہوا ہے اور یہ 38 تک گیا ہے. اینڈ پہ وہی سلوگن ہے بابا جی کی محبت والا, عشق والا, اور سائڈ پہ اسی طرح سے کوئی نہ کوئی دعا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ اگلا پیج, یہ اور پیج کلر اور ہے. اب یہاں دیکھیں اس کا کلر, یعنی مکسنگ کر کے جو 10-12 کلرز ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی مکسنگ کر کے انہوں نے یہ اسی طرح سے دیکھیں, یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ جو سلسلہ انہوں نے کیا, اور اللہ نے ان کو اتنا محبت اور عشق دیا تھا. یہ انہوں نے یہ دیکھیں ہم پیج پلٹتے ہمیں ٹائم لگ رہا ہے تو ان کو لکھتے ہوئے کتنا ٹائم لگا ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان کا ہینڈ ریٹن ہے, اور یہ اتنے زیادہ ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک پوری کتاب کی شکل ہے. اینڈ پہ دیکھیں یہ نام جب پورے ہو گئے ہیں, یہ 1400 سے بھی زیادہ ہیں. یہ دیکھیں 1436 اسماء النبی ہیں. یہ اینڈ والا پیج ہے 1436 ہیں, اور پھر یہ اختتامی دعائیں ہیں. یہ دیکھیں آخری جو پیج بنایا ہے اس پہ درود تنجینہ, درود استغفار, اور یہ سارا لکھ کے, اور یہ اختتامی دعائیں ہیں. پھر اختتام کیا کہ آج مورخہ یکم رمضان المبارک 1433 بروز ہفتہ بمطابق 21 جولائی
2012 اختتام پذیر ہوا۔ بفضل تعالی فقیر کامل حضرت ابو انیس محمد برکت علی قدس العزیز، مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ 2012 کی جو ہے یہ ان کی تحریر ہے، آخری انہوں نے یہ مکمل کیا تھا 2012 میں، اور اس سے پہلے وہ قرآن پاک جو ہے وہ مکمل رائٹنگ دیکھیں، ان کا لکھنا دیکھیں، اور یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ جی جناب، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارے دن کا آج کا اسکیجول آپ نے دیکھا ہے، یہ میں نے جتنا بنایا ہے میں نے اس کو ایک اوور ویو دے دیا آپ کو، یہ بنا ہے، پھر ساتھ میٹھا، کیونکہ ارادہ تو کھیر کا تھا لیکن
آج تھوڑا سا وہ اس کا پلان، کیونکہ وہ مٹی کے جو ہے وہ پیالیاں وہ نہیں ارینج ہو سکی تھی، اس لیے آج کھیر نہیں ہوئی، جلیبیاں کر لی ہیں ساتھ رائتہ۔ اللہ پاک بس قبول فرمائے، بس اس کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ جنہوں نے دیکھا ہے اللہ پاک ان کو بھی اپنی نوکری کے لیے چن لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سے ایک اور ویلاگ بناؤں گی ان کے قرآن پاک کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اجازت دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ، ہنستے رہو تے وسدے رہو۔